السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اردو ادب کے حوالے سے بنیادی معلومات، یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ اردو ادب کے حوالے سے جو بیسک انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی اس کو سیکھتا ہوں، آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں۔ تو آج اس ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ایک اور ویڈیو ہے، تیسری ویڈیو ہے اس اردو ادب کے بنیادی معلومات کے حوالے سے۔ اچھا، غیر منقوط حروف کی تعداد 20 ہے۔ غیر منقوط یعنی ایسے حروف جن پر نقطے نہ ہو، الف، لام، میم، واو۔ تو یہ ایسے حروف ہیں جن پر نقطے نہیں ہے، نہ درمیان میں، نہ اوپر، نہ نیچے، تو اس کو غیر منقوط کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 20 ہے، اور حروف ابجد کی تعداد وہ 37 ہے۔ الف، ب، ج، د، ہ، واو، زی، یہ حروف ابجد ہے، اس کی تعداد 37 ہے۔ بیدل اور جعفر زٹلی کے دور کو اردو کا سیالی دور کہتے ہیں۔ بیدل اور جعفر زٹلی کے دور کو اردو ادب کا سیالی دور کہتے ہیں۔ جعفر زٹلی یہ وہی مزاحیہ شاعر ہیں کہ جس کو جوتے کے تسمے سے فرخزیر نے پھانسی دی تھی۔ اس نے ان کی شان میں ایک شعر کہا تھا فرخزیر کی شان میں، تو اس کو اچھا نہ لگا، تو اس کی پاداش میں انہوں نے جعفر زٹلی کو جوتے کے تسمے سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ تو ان دونوں، بیدل جو غالب کا استاد تھا، غالب نے جس کا تتبع کیا تھا، ان دونوں کے دور کو اردو کا سیالی دور کہتے ہیں۔ اردو میں پہلا مارکسی افسانہ سودھور بڈھا حیات اللہ انصاری نے لکھا۔ پہلا جو مارکسی افسانہ ہے یعنی ترقی پسند افسانہ سودھور بڈھا، یہ حیات اللہ انصاری نے لکھا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کی شروعات 1928 میں ہوئی۔ ریڈیو ڈرامے کی ابتدا تو لکھنؤ میں ہوئی تھی 1848 یا 49 اس وقت ہوئی تھی لکھنؤ میں، لیکن وہ اسٹیج ڈرامے تھے۔ ریڈیو ڈرامے کی شروعات 1928 میں ہوئی۔ تخلص کی روایت فارسی ادب کی دین ہے، یعنی تخلص جو شاعر استعمال کرتے ہیں کسی غزل یا نظم کے آخر شعر میں، تو یہ فارسی ادب، فارسی کے جو شعراء تھے وہ اس کا استعمال کرتے تھے، تو اردو کے شعراء بھی تخلص کا استعمال کرنے لگے۔ اردو کی پہلی منظوم خود نوشت وزیر آغا نے لکھی۔ پہلی منظوم خود نوشت، خود نوشت یعنی آٹو بایوگرافی، اپنی زندگی کے حالات خود لکھنا، لیکن منظوم شاعری کی صورت میں یہ پہلی بار وزیر آغا نے لکھی۔ خود نوشت لکھی، خود کی زندگی کے حالات لکھے، لیکن منظوم انداز میں، شاعری کی صورت میں۔ غالب جس محلے میں رہتے تھے اسے بلی ماروں کا محلہ کہتے تھے۔ بلی ماروں کا محلہ غالب جس میں رہتے تھے۔ مضامین پطرس کی کل تعداد 11 ہے، یعنی یہ جو مجموعہ ہے مضامین کا پطرس بخاری کا، تو اس میں 11 مضامین شامل ہے۔ پطرس بخاری گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ انگریزی کے استاد تھے، پھر پرنسپل بھی رہے ہیں اس کالج کے۔ پطرس بخاری نے طلباء کی 4 اقسام بتائی ہیں: خالی، خیالی، جمالی، جلالی۔ 4 اقسام انہوں نے طلباء کی بتائی ہیں۔ ظرافت کے 3 درجے ہوتے ہیں: زہر ہند، ریش ہند، شکر ہند، یعنی یہ 3 درجے ہیں ظرافت کے۔ پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، یہ پریم چند کا پہلا افسانہ ہے۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار مابد ہے۔ اسرار مابد اس کا پہلا ناول ہے، مشہور ناول اس کا گاودان ہے۔ نذیر احمد دہلوی کا پہلا ناول مرات العروس ہے۔
عبداللہ حسین کا پہلا ناول اداس نسلیں ہیں، پہلا ناول جو عبداللہ حسین نے لکھا اداس نسلیں ہیں۔ اس کے بعد باغ ناول لکھا۔ نثار عزیز بٹ کا پہلا ناول نگری نگری پیارا مسافر، یہ نثار عزیز بٹ کا پہلا ناول ہے۔ اے حمید کا پہلا ناول ڈربے، ڈربے اس کا پہلا ناول ہے۔ اے حمید کا ڈرامہ نگار ہیں۔ عبدالحلیم شرر کا پہلا ناول دلچسپ، شرر نے بہت سے ناول لکھے، تقریباً 40 تک، لیکن پہلا ناول دلچسپ ہے۔ فردوس بری ان کی مشہور ناول ہے۔ نسیم حجازی کا پہلا ناول داستان مجاہد ہے، داستان مجاہد یہ نسیم حجازی کا پہلا ناول ہے، اور نسیم حجازی تاریخی ناول نگاری کے حوالے سے اردو ادب میں جانے جاتے ہیں۔ خدیجہ مستور کا پہلا ناول آنگن ہے، آنگن خدیجہ مستور کا پہلا ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے ہیں، مشہور ناول قرۃ العین حیدر کا او آگ کا دریا ہے۔ ادب یہ جو ایک حلقہ تھا، حلقہ ارباب ذوق، اس کا پرانا نام بزم داستان گویاں ہے، بزم داستان گویاں حلقہ ارباب ذوق کا پرانا نام تھا۔ جب بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو منٹو نے یزید افسانہ لکھا، یزید نے بھی پانی بند کیا تھا، امام حسین کا جو واقعہ ہے۔ تو جب بھارت نے بند کیا تو منٹو نے افسانہ لکھا یزید کے عنوان سے۔ اور ٹیٹوال کا کتا، یہ افسانہ منٹو نے کشمیر کے حوالے سے لکھا ہے۔ اور معیار کتاب افسانے کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے ممتاز شیریں کی، ممتاز شیریں پہلی نقاد خاتون ہے، اس کی کتاب ہے معیار، افسانے کے موضوع پر، یعنی اس میں افسانے کے حوالے سے تنقید ہوئی ہے۔ تو آج کا لیکچر آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔